بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان نے آج بہت اہم گفتگو کی ہے اخبار نویسوں سے مقدمے کی سماعت کے دوران اڈیالہ جیل میں، اور ڈونلڈ لو صاحب نے اپنے کانگریس میں پاکستان کے الیکشن کے بارے میں، موضوع تو تھا پاکستان میں جمہوریت اور امریکہ کے ساتھ تعلقات، بنیادی طور پر کچھ اہم باتیں کہی ہیں، اس کی مختلف تعبیر مختلف لوگ کر رہے ہیں۔ صنم جاوید کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں، جس میں صاف نظر آتا ہے کہ چیف منسٹر ہاؤس کی محترمہ مریم نواز کی مداخلت ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم واقعہ یہ ہے کہ گوادر کمپلیکس پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا، مگر سب کے سب مارے گئے۔ اس سے پہلے بھی ایک حملہ ہو چکا ہے 29 اور 30 جنوری کی درمیانی شب کو، تو نظر آتا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہیں وہ تیز ہو رہی ہیں۔ اور بھی اہم موضوعات ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے جسٹس جمال مندوخیل نے سپریم کورٹ میں ثانیہ 9 مئی کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ پولیس اور اس پہ استغاثہ پہ اظہار برہمی کیا آپ نے، اور یہ کہا کہ کیا کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے، کہ خدا کا خوف کریں، کیا ریلی نکالنا جرم ہے، اور یہ بھی کہا کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کی اس کی گواہی پہ جو لاہور میں تھا اور واقعہ پنڈی میں ہوا ہے، اس پہ جو سابق وزیر اعظم کو غدار قرار دے دیں۔ علیم گنڈاپور نے ایک بہت عجیب و غریب بات کہی ہے، میں اس پہ عرض کرتا ہوں۔ کئی خیر وہ بڑے متحرک ہیں اور بہت سے اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ بڑی عجیب بات کہی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بنیادی طور پر سمیع ابراہیم صاحب نے رپورٹ کیا ہے، وہی اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ احتیاط کے ساتھ ہی انہوں نے کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ بہت اہم بات کہی کہ فوج ہماری ہے، اور فوج کر ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ یہ مسلسل اب یہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کے مختلف رہنما کہہ رہے ہیں۔ شیر افضل تو بیچارے اس وجہ سے زیر عتاب بھی ہیں۔ سمندر پار جو بعض ویلاگرز ہیں وہ یہ شیر افضل پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، لیکن شیر افضل کا جرم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی بعض باتوں سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے شیر افضل کا جرم یہ ہے کہ فوج سے کنفیڈریشن کے وہ سخت خلاف ہیں، اور یہی بہترین پالیسی ہے۔ فوج ایک آدمی کا نام نہیں ہے، اور ایک پالیسی کا نام نہیں ہے، اور ایک واقعے کا نام نہیں ہے۔ فوج وہ بھی ہے جو سیاچن میں لڑ رہی ہے، جو بلوچستان میں کھڑی ہے، اور اس کے بعد پہلو سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر بہرحال بلوچستان کو بچانے میں اس کا رول، جس کے 7000 آدمی شہید ہیں۔ فوج وہ بھی ہے جس نے ٹیررزم کو بچایا، اس کو عراق، شام اور لیبیا اور بننے سے، عراق بننے سے بچا لیا ہے۔ تو یہی بہترین پالیسی ہے، اس کے سوا کوئی پالیسی ہو نہیں سکتی۔ جب آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور کرنی چاہیے، اور ناراضگیاں دور کرنی چاہیے، اور انا کا تصادم ختم کرنا چاہیے، اور شخصیات کا تصادم ختم کرنا چاہیے۔ یہ انہوں نے کہا غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب نے کہا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، بہت ہی اہم گفتگو کی ہے کہ یہ 4-5 ماہ کی حکومت ہے، اس سے اتفاق کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ ہے 3 ماہ کی ہے، 5 ماہ کی ہے، 1 سال کی ہے، 1.5 سال کی ہے، مگر یہ ہے کہ اس حکومت کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ ریت پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے۔ اس کے پاس ووٹ نہیں ہے، اس کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے، اس کے لوگ پبلک میں جا نہیں سکتے، اور ان کے لیے کوئی دعا، کوئی سپورٹ، کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ ویسے میں خان صاحب سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ کہنا چاہیے، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ دعویٰ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ لا سکتے ہیں، یعنی اگر ایک مفاہمت کے ساتھ ایک پرامن ماحول میں حکومت ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا انہوں نے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کیسے آ سکتا ہے، معاشی ترقی کیسے، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، نہایت ہی اچھی معقول گفتگو کی ہے، ٹو دی پوائنٹ آج انہوں نے۔ اور یہ کہا حکومت جھوٹ پہ چل رہی، اس میں کیا شبہ ہے۔ ایک شیر افضل صاحب کے معاملے میں انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کی نامزدگی جو ہے
اس کو انڈورس کیا ہے۔ سرمایہ کاری انہوں نے کہا پاکستانی کر سکتے ہیں ان حالات میں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اگر امن ہو، باقی شرائط پوری ہو جائیں، صرف یہ نہیں کہ عمران خان اقتدار میں آ جائے، کشیدگی کم ہو۔ اور یہ ایک لمبی بحث ہے کہ کشیدگی کیسے کم ہو سکتی ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر پہلے ارادہ تو ہو کہ کشیدگی کم کرنی ہے تو حق اقتدار عمران خان کا ہے، پی ٹی آئی کا یہ نہیں کہنا چاہیے۔ عوام کا حق اقتدار ہے تو عوام نے ان کو ووٹ دیے ہیں، اور ایک پالیسی بنائی جائے، اس میں وقت لگے گا ضرور، لیکن سرمایہ کاری سمندر پر پاکستانی اگر سرمایہ محفوظ ہو، امن ہو، سیاسی استحکام ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ 20 30 50 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، اور جب وہ امن ہوگا تو دوسرے لوگ بھی سرمایہ کاری کریں گے، منی لانڈرنگ رک جائے گی، جو عمران خان نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ جیل میں ماحول بہت خراب ہے، وہی پالیسی ہے حکومت کی۔ عمران خان صاحب کا تو اندازہ چند مہینے کا قصہ ہے، جتنا بھی وقت لگے، لیکن پالیسی حکومت کی یہی ہے دبا کر رکھا جائے اور سختی کی جائے۔ جیل میں بھی ان کے اوپر بہت سختی ہے، اور وکلاء کو جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ 1.5 کلومیٹر پہلے ہی روک دیا گیا، دھوپ میں چلتے ہوئے گئے، اور جج صاحب نے تنبیہ کی، ایک عدالت نے تنبیہ بھی کی ہے کہ بھئی آج بھی ملاقات کرائی جائے، آئندہ بھی ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات کرائی جائے، لیکن جگہ جگہ اس کے شواہد مل رہے ہیں کہ سرکاری افسر بے چارگی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اوپر سے حکم ہے۔ یہ اوپر سے حکم جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ غلامی کا دور واپس ہے۔ غلامی کے دور میں بھی ایسا نہیں تھا، اعلان کردہ پالیسیاں تھیں، ان پہ عمل ہوتا تھا، اس طرح چیٹنگ نہیں ہوتی تھی کہ جی آزادی ہے اور قوانین پہ عمل ہو رہا ہے۔ مثلا صنم جاوید کے قصے میں دیکھ لیجئے، کاغذات مسترد کر دیے گئے ان کے، اور وکلاء جو ہے، کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا ان کو چیف منسٹر ہاؤس سے ہدایات تھیں، آج وہ ڈائریکٹر صاحب روتے رہے کہ میں کیا کروں، مجھ پر دباؤ ہے، اور ایک تو عینی شاہد کا کہنا کہ آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے، ہم کیا کریں جی، اوپر سے دباؤ ہے، مجبوری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے ملنے، خاتون ہے، اور ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے دستخط نہیں ہیں، اس بنیاد پر جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے عدالت کے حکم کے باوجود دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اور جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہیں کوٹ لکھپت جیل کے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے مداح ہیں نون لیگ کے، اور ان کے کمرے میں محترمہ کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، نواز شریف صاحب کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ اور اب سرکاری افسر جو ہیں اگر عدالتوں کا حکم ہی نہیں مانتے، میرا خیال ہے امید ہے عدالت سے ہو جائے گا، پھر سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے تھے، متعلقہ کاغذات نہیں دے رہے، کہہ رہے تھے یہ بس مسترد کر دیے، یہ آپ لے جائیں، ہم پہ دباؤ نہ ڈالیں۔ بھائی کاغذات دیں، متعلقہ کاغذات جو ہیں وہ دیں تاکہ وہ عدالت میں جا سکیں۔ گھنٹوں کھڑا رکھا، بڑی مشکل سے کچھ کاغذات انہیں دیے، اب عدالت میں جائیں گے۔ دیکھیے ویسے ہی ان کا انتخاب جو ہے کافی مشکل ہے، اگر جو وہ تگودو کر رہے ہیں، ووٹ پورے نہیں ہیں، لیکن بہرحال صنم جاوید ٹارگٹ ہیں کہ وہ سینٹ میں نہ پہنچ سکے۔ یہ وہ انتقامی رویہ ہے جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں ناکام ہوتی ہیں اور فوج کا رول بڑھ جاتا ہے، اور یہ وہ ہے حکومت جس کو ہمارے ایک محترم کالم نگار نے ماں کی حکومت کہا۔ حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے، یہ تو ایک فلسفی ہے، ماں کی طرح کیا ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایسی سختی بھی کیا، اور اس کے نتائج دوسرے تو جو بھگتتے ہیں سو بھگتتے ہیں، جو حکمران ہیں انہیں بھگتنے پڑتے ہیں، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مولانا مودودی نے ایک بار کہا تھا ہم حکومتوں کے خلاف نفرت پیدا نہیں کرتے، یہ کام وہ خود کرتی ہیں، ہم اسے متشکل کرتے ہیں، اسے بروئے کار لاتے ہیں۔ ڈونلڈ لوٹ صاحب نے کہ ایک فکرے کی بڑی عجیب توجیہ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، وہ ہے کنڈکٹ آف دی، دیکھیے میں لکھتا ہوں وہ بعد میں خود ہی نہیں پڑھ سکتا، کنڈکٹ آف دی الیکشن، یعنی 9 بجے سے 5 بجے تک جو پولنگ ہوئی ٹھیک ہوئی، تو سبھی کہہ رہے ہیں پولنگ تو ٹھیک ہوئی، ساری مار دھاڑ تو اس سے پہلی اور ایسی ہوئی کہ مثال ہی نہیں ہے، کاغذوں کا چھیننا، امیدواروں کو گرفتار کرنا، ان کے وکلاء کو گرفتار کرنا، تجویز تائید کنندہ کو گرفتار کرنا، گھروں پہ چھاپے مارنا، کارنر میٹنگ نہ کرنے دینا، پریس کانفرنس نہ کرنے دینا، جو ہو سکتا تھا وہ کیا، اور الیکشن کے بعد نتائج میں تبدیلیاں کی گئیں، اور وہ نواز شریف صاحب کے حلقے کا قصہ تو چل رہا ہے اور اخبار میں بھی اس پہ مصر ہیں کہ وہ کھولا جائے گا، مجھے نہیں لگتا کھولا جائے گا، وہ تلوار لٹکتی رہے گی، چونکہ وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، اپنا جاوید لطیف کے ذریعے بھی، اور اب اپنا ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب بھی کہنے لگے ہیں ہم سے یہ کیا جاتا تھا، ہم سے زبردستی قانون سازی کرائی جاتی تھی، اور مجھے دھمکی دی گئی
جنرل فیض حمید کی طرف سے اور دی گئی ہے، یعنی ماضی قریب میں، اس سے تو تاثر یہ پیدا ہوتا ہے ماضی قریب میں دھمکی دے۔ بہرحال ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دھاندلی کے سنگین الزامات ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ کچھ پارٹیوں کو، اصل میں وہ ایک ہی پارٹی ہے، کچھ پارٹیوں کو روکا گیا، انہوں نے لفظ رجسٹریشن استعمال کیا ہے، یعنی کچھ پارٹیوں کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے روکا گیا۔ سب جانتے ہیں روکا گیا۔ اس میں ڈونلڈ لو کی گواہی کی اہمیت بس اتنی ہے کہ بھائی امریکی حکومت کیا کرتی، کرے گی کچھ نہیں۔ امریکی حکومت جو پاکستانی عوام کے جذبات کی تسکین چاہتی ہے وہ اس کی پشت پہ کھڑی ہوئی، جیسے شہنشاہ ایران کی پشت پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اور وقت آئے گا، حالات اگر بدل گئے اور محسوس ہوا کہ یہ نہیں چل سکتے تو وہ یہی سارے کارڈ استعمال کے یہی کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ اور یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن کے دن انٹرنیٹ سروس بند رکھی گئی۔ تحقیقات کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور بے ضابطیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تشدد کا بھی انہوں نے کہا، تشدد بھی ہے، انتخابات میں مداخلت ہوئی ہے۔ اور اس پر انہوں نے کہا ایک مثبت پہلو بھی ہے، یہ جب امریکہ میں بیٹھ کے دیکھیں تو ان کے نقطہ نظر سے بات ہو رہی ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ 6 کروڑ آدمی نے ووٹ ڈالا۔ مثبت پہلو یہ ہے جناب کہ عوام نے خوف زدہ ہونے سے انکار کر دیا، ووٹر نے، اور مناسب دن کا انتظار کیا۔ اب بھی وہ مناسب دن کے انتظار میں ہے اور اپنا فیصلہ کرے گا، اور وہ مناسب دن ایجیٹیشن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ادھر سے مولانا فضل الرحمان نکلیں، اس کے بارے میں آراء مختلف ہیں کہ وہ دباؤ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے یا سودے بازی کر لیں گے۔ ان کے لیے سازگار تو یہی ہے کہ وہ دباؤ ڈالیں شائستگی کے ساتھ، جمہوری طریقے سے۔ بہرحال کوئی توڑ پھوڑ تو ظاہر ہے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اور اس یہ کہا کہ 2 کروڑ 10 لاکھ خواتین نے بھی ووٹ ڈالے، 6 کروڑ میں سے 2 لاکھ۔ یہ ان کو بڑی فکر رہتی ہے کہ خواتین کی بڑی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے ہر معاشرے کو، اس لیے نہیں کہ خواتین کی کو انہیں بڑی فکر لاحق ہے دنیا میں، تہذیب اور فروغ پائے۔ جائیداد کا کہ اسلام نے 1400 سال پہلے دیا تھا، انہوں نے دیا تب کوئی 1300 برس کے بعد، اور ووٹ کا حق پچھلی صدی میں دیا ہے انہوں نے خواتین کو۔ مسلم معاشرے میں خواتین کے حقوق ہمیشہ اس سے زیادہ تھے، اب اگرچہ صورتحال مختلف ہے، لیکن مغرب میں خواتین کی جو صورتحال ہے بعض لحاظ سے بہت ہی بری ہے۔ انہیں کام کرنا پڑتا ہے، زیادہ کام کرنا، گھر میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، جاب بھی کرنی پڑتی ہے، اور کوئی حسن و سلوک ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک تو خاتون، معروف خاتون، اب نام ذہن میں نہیں آ رہا، مسلمان ہو گئی کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد، تو اس میں تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ خاندان کو پالے۔ بہرحال یہ اس کو بڑی اہمیت ہو دیتے ہیں۔ یہ تو پہلے بھی آ چکی بات، خواجہ اصف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل قمر باجوہ اور فیض حمید صاحب ہم سے قانون سازی کرتے تھے، میس میں لے جاتے۔ وہ اللہ کے بندو، وہ FATF کا حوالہ، وہ خدا کے بندے، وہ خواجہ صاحب، وہ خدا کا خوف کرے۔ FATF پہ انہوں نے آپ کی مدد کی، جو پابندیاں تھیں اس کو ختم کرانے میں، اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ اچھا، عمران خان کی طالبان پالیسی پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ عجیب لوگ ہیں، یعنی اسمبلی میں اس پہ بحث ہوئی، اس میں شہباز شریف صاحب، اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب، اس میں بلاول صاحب، اس میں جناب مختلف لوگوں نے دوسرے اظہار خیال کیا، اور ان کی تجاویز کو اکاموڈیٹ کیا گیا، سوائے محسن داوڑ کے، فسادی محسن داوڑ کے، سبھی لوگوں نے اتفاق کیا تجاویز سے، اور منصوبہ یہ تھا کہ انہیں واپس لایا جائے اور ان کو مطلب جو برین واشنگ کی گئی ہے اس کے اثرات ختم کیے جائیں۔ 200 آدمی تو اس عمل سے گزرے، پھر ان کی حکومت ہی ختم ہو گئی۔ وہ کہتے وہ لے کے آئے انہیں، بھائی لے کے اس پہ عسکری قیادت کا اتفاق تھا، سیاسی جماعتوں کا اتفاق تھا، اور کیا حل ہے مسئلے کا کہ وہ آئیں اور ان کو مطلب سمجھایا سکھایا جائے، اور جو برین واشنگ سے گزرے ہیں اس کے اثرات کم ہوں۔ 16 ماہ میں کیا کیا؟ 16 ماہ میں نون لیگ کی حکومت نے کیا کیا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ PDM کی حکومت تھی، باقی لوگ بھی تھے، اس میں کیا کیا؟ کیا کہتے ہیں آج چکزئی صاحب اور اختر مینگل صاحب اس حکومت کے بارے میں؟ اپنے مقدمات ختم کیے، مہنگائی بڑھائی، قرضے لیے، اتنے قرضے لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ہے،
اور کیا کہتے رہے شہباز شریف صاحب کی حالت کیا تھی، جہاں جاتے تھے اور جو وہ گفتگو کرتے تھے ایسی عجیب و غریب، یعنی بکھلائے ہوئے میں آم لے کے آیا ہوں اور میں تو مانگنا تو نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے، اور کیا کارکردگی تھی جی، کتنی مہنگائی بڑھی اور کتنی ملک کی بدنامی اور کتنی رسوائی ہوئی ملک کی، اور وہی اب بھی جاری ہے۔ نواز شریف صاحب کے نام پہ 9 اسکیمیں ہوں گی، قائد اعظم ہیں، قائد اعظم کے نام پہ کوئی اسکیم نہیں ہے ویسے، حالانکہ ان کے نام پہ اگر کوئی منصوبہ ہو، کوئی آٹے کے تھیلے پہ ان کی تصویر، سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ موجود ہے۔ عجیب بات ہے، کبھی عدالت ہوتی تھی جس نے 100 ارب روپے جب صاحبزادی کو دیے نواز شریف صاحب نے تو عدالت نے روک دیا اس کو، اور وہ 100 ارب روپے قرض دینے تھے، اس کے لیے کہا جاتا ہے 1 کروڑ 60 لاکھ درخواستیں تھی اور 100 روپے فی درخواست اس کے جمع ہوئے تھے، اور یہ الزام لگایا جاتا ہے، اسے کوئی جواب نہیں دیا جاتا کہ وہ پیسے کہاں گئے، کتنے بنتے ہیں 1 کروڑ 60 لاکھ پہ اگر 100 روپے ہوں تو کتنے پیسے بنتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب اور جو جاوید لطیف صاحب بیانات دے رہے ہیں، میری ذاتی رائے میں وہ جو ان کا تاثر بن گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کارندے ہیں، اور وہ تو خیر ان کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو گیا، مفتہ اسماعیل صاحب کہتے ہیں، شاہد خقان عباسی کہتے ہیں، مہتاب عباسی کہتے ہیں، اور بھی سب لوگ کہتے ہیں، تو وہ اب وہ تاثر دور کرنا، تاثر اس طرح کیسے دور ہو سکتا ہے؟ ساکھ ہوتی ہے، ساکھ بنائی نہیں جاتی۔ یہ ہے کہ بھئی آپ پہ کوئی غلط الزام لگا رہا ہو تو آپ اپنی ساکھ درست کرنے کے لیے ایک مبنی برحق وضاحت دیں تو اس کو ضرور قبول کیا جائے گا۔ ساکھ ایک ایسے کیسے مصنوعی طریقے سے تھوڑی ساکھ بنتی ہے، اور ساکھ کیا ہے؟ ملک کو لوٹ لوٹ کے کھا گئے اپنا پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے، اور ساکھ بنانے کی پبلسٹی سے ان کا خیال ہے کہ چرب زبانی سے ہو سکتا ہے، چرب زبانی سے نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی چیز چھپی رہ سکتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن واشگاف نہ ہو جائے۔ عبد الغفار خان ایک حریت پسند کے طور پر دنیا سے رخصت ہوتے، لیکن انہوں نے افغانستان میں جارحیت کی حمایت کی، بھارت کی حمایت کی، اور ان کے مالی معاملات پہ وہ خواب ناتمام کتاب پڑھ لیں صوفی جمعہ خان کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھنس چکے ہیں، شریف خاندان پھنس چکا ہے اس سچویشن میں سے، اس دلدل میں سے نکل نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک بڑی اہم خبر ہے جس پہ بہت سی چیزوں کا انحصار ہے، جناب عاصم منیر صاحب کی چیف آف آرمی اسٹاف کی پرنس محمد سے ملاقات ہوئی ہے۔ اگر کوئی سرمایہ کاری آ سکتی ہے تو وہاں سے آ سکتی، اور اس سے سال 6 مہینے سال ممکن ہے 1.5-2 سال نکل جائیں، اگرچہ معیشت جو ہے وہ اس طرح تعمیر نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ اگر قرض مل جائے تو ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہوگا، کچھ بہتری ہو جائے گی، منی لانڈرنگ روکنی ہوگی، لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہوگا، سیاسی استحکام پیدا کرنا ہوگا۔ وہ مصالحت کے سوا ہو سکتا ہی نہیں، اور مصالحت کس سے؟ اکثریتی پارٹی کے ساتھ۔ اکثریتی پارٹی جس نے ضمنی الیکشن میں 3/4 سیٹیں جیتی تھیں، اس بات کو بھولے نہیں۔ اور میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں پورے یقین کے ساتھ، دیکھیے دعویٰ نہیں آدمی کر سکتا، لیکن بعض چیزوں کو یقین ہوتا ہے عوامل اور کرائم کی بنیاد پہ، ایک دن ان سے تنگ آ جائے گی اسٹیبلشمنٹ، اس لیے کہ انہیں اب یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں ہے۔ کہ وہ اپنا جیو ٹی وی کے پروگرام میں پوچھا گیا حسین نواز سے کہ ٹھیک ہے آپ نے قانونی طور پر پیسے منتقل کیے ہوں گے سعودیہ سے لندن، لیکن بتا تو دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی عدالت پوچھے کہ میں بتا دوں گا، آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ میرے دادا کی بہت سی فیکٹریاں تھیں، اس میں لاکھوں مزدور کام کرتے تھے۔ بل گیٹس تھے آپ کے دادا، کون سے لاکھوں مزدور کام کرتے تھے؟ اور العزیزیہ میں تو بھارتی مزدور کام کرتے تھے، پاکستانی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، برائے نام چند پاکستانی تھے۔ ایک بڑی دلچسپ خبر یہ ہے کہ صحافیوں کے لیے انشورنس کی پالیسی بنائی گئی تھی، صحافیوں کو ابلائج کرنے کے لیے اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرا خیال اخبار نویسوں کو یہ مسترد کرنا چاہیے، ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، اخبار نویسوں سے کوئی مراعات نہیں لینی چاہیے۔ انشورنس کا تصور تو اس لیے تھا
کہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ جن ممالک میں، پاکستان میں شاید سب سے زیادہ، یا جن ممالک میں سب سے زیادہ اخبار نویس قتل ہوئے ہیں وہ پاکستان ہے. تو ان کی انشورنس کا ایک پروگرام بنایا گیا تھا. وہ نگران، پتہ چلا کہ نگران وزیر خزانہ محترمہ شمشاد اختر صاحبہ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ منفی لوگ ہیں، نیگیٹو، منفی مزاج کے نیگیٹو لوگ ہیں، ان کی انشورنس بالکل نہیں ہونی چاہیے، انہیں قتل ہونا چاہیے. اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ انہیں قتل ہوتے رہنا چاہیے اور انہیں اذیت دیتی جانی چاہیے. کیا سادہ لوگ ہیں، کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہائی پروفیشنلز کا مسئلہ ہوتا ہے، بڑے ڈاکٹر، بڑے انجینئر، بڑے سائنسدان، انہیں دنیا کی کچھ خبر نہیں ہوتی. اپنے شعبے میں وہ کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں، باقی چیزوں کی خبر نہیں ہوتی. بھائی انشورنس آپ کریں، اس میں اخبار نویسوں سے بھی کہیں پیسے دیں، دوسرے بھی دیں، لیکن بہتر ہے نہیں کریں. بڑا اچھا ہوگا، میرے خیال میں تو یہ بہتر ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. وہ جو اخبار نویس جو آسودہ حال ہیں، کوئی فنڈ قائم کریں. مظہر عباس صاحب ایک فنڈ قائم کریں، ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اور بھی ہیں دوست جن پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اور ہم سب کو جنہیں اللہ نے کچھ وسائل بہتر دیے انہیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کوئی ہمارا بھائی، ہمارا ساتھی جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، خدا نخواستہ اس کی جان جاتی ہے، تو اس کی خاندان کے لیے کیا ہے اگر کوئی 5-10 ہزار روپے، 15-20 ہزار روپے مہینے کے مجھے دینے پڑیں، میرے جیسے لوگوں کو دینے پڑیں. 50 آدمی تو ہوں گے ایسے جو دے سکتے ہیں، باقی لوگ بھی دے سکتے ہیں. تو ہمیں فنڈ قائم کرنا چاہیے اور ہمیں یونیورسٹی بنانی چاہیے ارشد شریف کے لیے، شہید کے نام پہ. کیوں نہیں ہم بنا سکتے؟ ہم خود پیسے دے سکتے ہیں، فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں. اور تعلیم کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، شعور کے فروغ کا کام ہے. حکومتوں سے کیا توقع رکھنی چاہیے؟ سائفر کیس کے سلسلے میں بیرسٹر گوہر محمود نے بڑا اہم نقطہ اجاگر کیا ہے. اگرچہ یہ واضح ہے لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو اجاگر کیا ہے کہ ریمانڈ بیک نہیں کیا جانا چاہیے. کیسے ریمانڈ بیک؟ یعنی دوبارہ نچلی عدالت کو کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ بار بار بھیجا گیا اور وہی عدالت جو ہے اس سے اب کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ انصاف کرے گی؟ بار بار تو انہیں موقع دیا گیا. جب پہلے انہوں نے اس کو غلط طریقے، یعنی مس کنڈکٹ کا الزام ہے، غلط طریقے سے چلایا، تو اب دوبارہ کیا وہ انصاف کریں گے؟ معاہدہ ہو گیا ہے جناب IMF اور حکومت پاکستان کے درمیان سٹاف لیول کا، اور 1.1 بلین ڈالر ملیں گے. 3 بلین ڈالر پورے، اب 8 بلین ڈالر وہ اور مانگ رہے ہیں. لیکن بہرحال وہ مطالبہ کر رہے ہیں گیس اور بجلی کی قیمتیں فوراً بڑھائیں. یہ نہیں سمجھ میں آتی بات. وہ بھائی ٹیکس کیوں نہ وصول کریں اور منی لانڈرنگ کیوں نہ روکیں اور سیاسی استحکام کیوں نہ پیدا کریں؟ غریب آدمی کا لہو کیوں چوسنا ہے؟ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، کوئی یعنی اس سے 2 گنا اور ٹیکس وصول ہو سکتا ہے، 3 گنا تو ہو سکتا ہے، گریجولی ہوگا obviously. FBR کی تشکیل نہ ہو پہ کیوں اصرار نہیں ہے؟ غریبوں کا لہو چوس. IMF جو ہے امریکہ ہی ہے، محتاج بنا کے رکھنا ہے، اذیت دینی ہے، بلیک میل کرنا ہے. جب کوئی دشمن کو دوست سمجھ لے اور اس کے دروازے پہ جا پہنچے تو رسوائی کے سوا اور کیا ہوگا، ناکامی کے سوا اور کیا ہوگا، پسماندگی اور جہالت کے سوا اور کیا ہوگا. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا تھا. یا تو آپ کی ان سے ہم آہنگی ہو سکتی ہو جو نہیں ہو سکتی. ہم آہنگی کے لیے ان کا مطالبہ ہے چین سے تعلقات محدود، جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اڈے دیں ان کو، افغانوں کے خلاف استعمال ہوں. بڑی مسرت کا وہاں اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان نے کارروائی کی. تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے، اگرچہ یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے وہاں ٹیررسٹوں کو پناہ دے رکھی ہے اور اس پہ وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے. ان کی ذمہ داری ہے، ان کی سرزمین پہ موجود ہیں. لیکن کوئی خوشی کی بات تو یہ نہیں ہے. 2 برادر مسلم ملکوں کے درمیان جن کی 1000 برس کی مشترکہ تاریخ ہے، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو، فساد ہو اور زندگیاں خطرے میں پڑیں. اسے امریکہ میں بہت مسرت کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ خواہش ظاہر کی گئی کہ مل کے کارروائی کریں. وہ میں نے آپ سے عرض کیا اسپیشل برانچ کا لاہور کا ہیڈ کانسٹیبل ہے جو جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے کہا
واقعہ راولپنڈی کا ہے، گواہ لاہور کا ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے، کہ یہ کیا گواہی ہوئی؟ اس پہ سابق وزیر اعظم کو جو ہے وہ غدار قرار دے دیں۔ نجف حمید صاحب تحصیلدار، جناب فیض حمید صاحب کے بھائی جو گرفتار ہوئے تھے، ایک ہی دن میں ان کی ضمانت ہو گئی، ایک ہی دن میں ضمانت ہو گئی۔ یہ چراگاہ ہے، یہ ملک جو ہے یہ اہل رسوخ کی چراگاہ ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بڑی حیران کن بات کی ہے، ایک گاؤں میں تشریف لے گئے اور کہا کہ جو آدمی رشوت مانگے اسے مارے، بلکہ یہ کہا کہ راشی اور رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، نہ خود جہنمی بنے نہ اس کو بننے دے، بلکہ یہ بھی کہا نہ خود بنے نہ مجھے بنائے۔ تو اپنے بارے میں تو انہوں نے کہا میرا دامن صاف ہے، میں نے 5000 کنال زمین بیچی ہے سیاست کے، میں ممکن ہے صحیح کہہ رہے ہوں، کوئی شکایت پیسے بنانے کی تو ان کے بارے میں کبھی سنی نہیں ہے، متحرک بھی ہیں، کچھ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، تو لیکن وہ تعلیم اور شعور کا کوئی بدل تو نہیں ہوتا نا۔ کہا کہ اس کے سر میں اینٹ ماریں جو کہ رشوت مانگے، اور اس کے بیٹے سے کہیں کہ تمہارے باپ کو ہم نے جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ بھائی لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کے لیے تو نہ گھسائیں، لوگوں سے کہیں بھائی رشوت دینے سے انکار کر دو۔ اور کیسے رشوت رکتی ہے، کیسے جرم رکتا ہے؟ تمام جرم رکتے ہیں احتساب کے خوف سے۔ نظام بنائیں، وہ اپنا احتساب کا بڑا شاندار، کبھی آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا، احتساب کا بڑا شاندار نظام بن رہا تھا، ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب کی منت سماجت کی ہم نے اور کئی لوگوں نے، شرفاء نے، انہوں نے کہا بھائی میں بڑے مناسب پہ رہا ہوں، آئینی پوزیشن پہ رہا ہوں، وفاقی ٹیکس محتسب رہا ہوں، اب میں ایک چھوٹے لیکن وہ کسی طرح تیار کر لے گیا۔ تو جناب اپنا پرویز خٹک صاحب نے اور جناب ترین صاحب نے جو ان کے سرپرست تھے اس وقت، اس میں تبدیلیاں کر کے ان کو بے معنی بنا دیا، جو قانون تھا اس میں تبدیلیاں کر دی، چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی اختیارات ہوں گے اور باقاعدہ کوئی معقول نظام ہوگا تو میں جاؤں گا۔ نظام وضع کرنا پڑتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب، اگر لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے لگے، یہ اس کا کیا بھروسہ ہے کہ کوئی کسی کو اینٹ واقعی مار دے اور کہے، اور وہ اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو، کہے یہ مجھ سے رشوت مانگ رہا تھا۔ بھئی یہ فیصلہ کرنا تیسرے ثالث کا کام ہوتا ہے یا عدالت کا کام ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ایک فریق کا کام نہیں ہوتا، دو فریق ہیں تو ان میں سے ایک فریق کیسے اس پہ فیصلہ دے سکتا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جناب چینی سفیر سے بھی اور امریکی سفیر سے، اب وزیر خارجہ وہ بن گئے ہیں اور بہت کارنامے انہوں نے انجام دیے بطور وزیر خزانہ کے۔ اسحاق ڈار صاحب کو اس لیے وزیر خارجہ بنایا گیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب سے وہ ہدایات لیں گے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایجنڈا ہے، نواز شریف صاحب اس سے ہم آہنگ ہیں اور فوج اس سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہے۔ آج آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، پی ٹی آئی کے ورکروں کو خاص طور پہ یہ سکھایا گیا ہے کہ جج، جنرل اور جرنلسٹ یہ سب کرمنل ہوتے ہیں، جرائم پیشہ ہوتے ہیں، ہر بدگمانی جائز ہے۔ میں بعض تبصرے جو موصول ہوتے ہیں اس پروگرام پہ میں دیکھتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں، اتنے جذبات کے غلبے میں فتوے جاری کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جج اور جنرل اور جرنلسٹ اس معاشرے کا حصہ ہیں، ویسے ہی ہیں جیسے یہ معاشرہ ہے، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں بہت اچھے بھی ہیں کئی، اور ایسے بھی ہیں مجھ جیسے خطا کار بھی ہیں، اور جو وہ بھی ہیں جو کرائے کے کارندے ہیں، اور وہ نظریہ تو کوئی چیز چھپی ہوئی کہاں ہے؟ تو ججوں میں بھی، جنرلوں میں بھی، ہر کہیں ڈھنگ کے لوگ بھی ہیں۔ یہ بڑی چونکا دینے والی بات ہے۔ ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ہمیں بتایا کہ اورنج ٹرین جو ہے لاہور کی، اس میں نواز شریف صاحب نے کمپنی سے مل کر 45% رشوت لی، یعنی اگر 2 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں تو کتنے رشوت لی؟ 45%۔ اب آپ خود حساب لگا لیجئے، آدھے سے کچھ کم۔ مجھے نہیں لگتا کرینہ قیاس نہیں لگتا۔ باجوہ صاحب ہانک دیتے تھے، باجوہ صاحب نے اچھے کام بھی کیے، یہ نہیں ہے کہ وہ کام انہوں نے اچھا کیا ہی نہیں۔ ایف اے ٹی ایف والا بتایا آپ کو، اس میں انہوں نے بڑی مدد کی تھی، اور فوج کے پاس بڑا نظام ہے ان چیزوں میں، جب وہ مثبت کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، جیسے ڈیزاسٹر میں، جیسے سیلابوں میں،
جیسے زلزلوں میں، تو ادارے ان کے ظاہر ہے زیادہ مضبوط ہیں اور مانیٹرنگ ہے بڑی زبردست. تو مجھے نہیں لگتا پیسے تو خیر کوئی بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے دے شریف خاندان، یہ ہو نہیں سکتا یہ زرداری خاندان. لیکن 45% والی بات تو گپ لگ دی. مجھے خود کہا تھا 300 جائیدادیں ہیں شریف خاندان کی. ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ فلاں جنرل جو ہے وہ کرپٹ ہے. میں نے کہا انہیں نکالے. کہنے لگے کس کو نکالوں؟ یعنی ہی گیو دا امپریشن کہ سارے کرپٹ ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط بات ہے. کتنے لوگوں کو تو میں جانتا تھا ذاتی طور پر، بہت سے لوگوں سے میں ملتا رہا، بڑے صاف ستھرے. آپ جنرل ناصر جنجوعہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ گزر بسر مشکل تھی. کتنے اور جنرل ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ گزر بسر مشکل تھی. ہر طرح کے لوگ ہیں، ویسے ہی ہیں جیسے باقی معاشرہ ہے، بلکہ قدرے بہتر ہی ہوں گے. باقی ہے اقتدار کی خواہش، وہ ایک دوسری بحث ہے. وہ جب آپ خلا پیدا کریں گے وہ ٹھیک ہے، فوجی حکومت نہیں ہونی چاہیے اور وہ اس سے تباہی آتی ہے، اگر وہ کچھ بناتے بھی تباہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تنہا بہت ذمہ دار ہے. یہ جو سیاستدان خوش آمدی جو پاؤں میں جا پڑتے ہیں، اور کسی ایک کی بات تو نہیں ہے، ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے اس کی سرپرستی کی جائے. اور کون سی پارٹی ہے؟ بھٹو سے لے کے آج تک کون ہے جو در دولت پہ حاضر نہیں ہوا؟ عدالت نے بری کر دیا ہے جناب ایک کیس میں. مقامی عدالت شاہ محمود، شیخ رشید، عمران خان، اسد عمر، سیف اللہ نیازی، عامر کیانی، فیصل جاوید، یہ 26 مئی 2022 کو ان پہ تھا الزام دہشت گردی کا، وہ جو لانگ مارچ کیا تھا. غنیمت تھا جناب. آئی ایم ایف نے اعلامیہ جاری کیا کہ گیس اور بجلی کی قیمتیں بر وقت بڑھانے کا، بر وقت سے مراد یہاں ہے جلدی فوراً بڑھانے کا وعدہ جو ہے حکومت نے کیا ہے. تو ظاہر ہے کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ اس کا مطلب یہ مہنگائی بڑھے گی، اور آئی ایم ایف ڈٹرمنٹ ہے مہنگائی بڑھانے کے، اپاہج بنانے پر ڈٹرمنٹ ہے. دشمن سے مدد مانگنے والوں کا یہی ہوتا ہے. اور یہ کہا ہے کہ سود کی شرح برقرار رہنی چاہیے، اس سے مہنگائی کم ہوگی مہنگائی بڑھے گی اس سے. بھائی 23% سود ہے تو مہنگائی بڑھے گی، بالکل سادہ بات ہے. یعنی 100 روپے جو لیے بینک سے ایک صنعت کار نے، اور 23 روپے اس پہ سود ہے، تو 23 روپے تو وہ واپس کرے گا، پھر اس کا اپنا منافع بھی ہوگا، پھر اس معاشرے میں رشوت ہے، تو مہنگائی بڑھے گی کم ہوگی. اور یہ کہا کہ غیر ملکی کرنسی میں شفافیت ہونی چاہیے، یعنی ڈالر کی قیمت بڑھتی. سادہ الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پہ وہ سماعت ہوئی ہے کہ سرکاری خزانے سے ذاتی تشہیر ہو رہی ہے. جناب نواز شریف صاحب کی سماعت جاری رہے گی. امید ہے کہ کوئی فیصلہ آ جائے گا جلدی. دیہات میں آٹا تقسیم کریں پٹواری. جب پٹواری آٹا تقسیم کریں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی اس پہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. شہریار افریدی صاحب نے کہا ہے کہ جیل سے نہیں نکلا ہوں میں، جہنم سے نکلا ہوں. وہ مجھے مارتے تھے، میں چیختا تھا تو وہ مجھے اور مارتے تھے. کتنی کہانیاں ہیں جو بیان کی جائیں گی، کتنی کتابیں ہیں جو لکھی جائیں گی، کتنی فلمیں ہوں گی، کتنے ڈرامے بنیں گے آنے والے کل کے میں. جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ سوچتے نہیں ہیں جب وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے انہوں نے کبھی مرنا ہے، کبھی خدا کے پاس جانا ہے. میں کسی ایک فریق کی بات نہیں کر رہا ہوں. حکومتوں نے یہی کیا ہے، حکمرانوں نے. انسانی تاریخ یہی ہے. آدمیت کی پیٹھ پہ ہمیشہ حکمرانوں نے کوڑے برسائے ہیں. مرہم لگانے والے کم تھے، کوڑے برسانے والے زیادہ تھے. جنہوں نے مرہم لگائی انہیں یاد رکھا گیا ہے تاریخ میں. کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی ابراہم لنکن، کوئی ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان نے 1790 کے لگ بھگ، تھوڑا سا مغالطہ ہو سکتا ہے 2-4 برس کا، 1790 کے لگ بھگ، شاید اس سے بھی 2-4 برس پہلے سوشل سیکورٹی سسٹم نافذ کر دیا تھا بڑی حد تک. غیر سودی قرضے کسی بھی بے روزگار کے لیے، اور ڈسٹرکٹ کورٹ دیتی تھی، اور
اگر کوئی انہونی ہو جائے، سیلاب آ جائے مثلا زراعت کے لیے دیا ہے، کوئی واقعہ ہو جائے تو قرضہ معاف بھی کیے جاتے تھے۔ یورپ میں تو یہ بعد میں آیا ہے، اس کے کوئی 150 سال کے بعد، اور یہ بے وجہ نہیں ہے کہ سنگ سیاہ کے اس مزار پر رعایا غیر مسلم تھی میجارٹی، کو 5-6%، 7%، 10% مسلمان ہوں گے۔ آج بھی 225 برس گزر چکے ہیں، سنگ سیاہ کے اس مزار پر چراغ جلتے رہتے ہیں، گیت گائے جاتے ہیں 19 مقامی زبانوں میں۔ ڈاکو جناب قندار خان اس کا نام بتایا گیا ہے، اس نے کہا ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کی ایک ویڈیو آئی ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پولیس بھی گولی نہیں ٹھوک سکتی، یہ ٹھوک سکتی اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ وہاں ہمارے ہمدرد موجود ہیں اور پل پل کی خبر دیتے ہیں، پل پل کی خبر دیتے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں ثبوت وغیرہ پیش نہیں کیے جا رہے، خیر یہ ایک موضوع ہے، پھر اس پہ بات کروں گا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اپنا وہ فوٹیج ضائع ہو گئی، فوٹیج نہیں ضائع ہوتی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اور اگر عدالتیں ڈھیل نہ دیتی تو 10 مہینے نہ گزرتے، اس کا فیصلہ ہو چکتا۔ جیسے عمران خان نے کہا جو لوگ قصوروار ہیں انہیں سزا دی جائے، لیکن یہ کہ چالان ہی نہیں مرتب ہو رہے، کارروائی ہو ہی نہیں رہی۔ اس پہ تفصیل سے پھر کسی وقت بات کروں گا، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے لیے، حامد خان صاحب کے ذریعے کمیشن بنانے کی، تحقیقاتی کمیشن بنانے کی درخواست دائر کی ہے، اور کہا غیر متصب جج مقرر کیے، غیر متصب جج۔ حیدرآباد کے ایک اسکول میں، ایک گاؤں میں، گاؤں کے لوگوں نے درخواست دی ہے کہ ہمارے اسکول میں 4 ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ کم ہیں، 4 ٹیچر ہیں، 10 پی این ہیں۔ کیا زرداری صاحب کا راجواڑہ ہے؟ 3 تو اس ملک میں صوبے ہیں، گلگت بلتستان خیر الگ ہے، آزاد کشمیر الگ ہے، 3 صوبے، ایک راجواڑہ ہے۔ وہاں زرداری صاحب کی اور ان کے وڈیروں کی مرضی چلتی ہے، خلق خدا کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا۔ ایک بہت سنگین الزام لگایا ایک بڑے معروف اینکر نے، بہت ہی سنگین الزام ہے کہ سائی بال کا جو بجلی کا کارخانہ ہے، اس کے لیے پاور پلانٹ جو کوئلہ خریدا جاتا ہے 25,000 ہر ماہ 2 لاکھ ٹن، اور 25,000 روپے اس پہ زائد وصول کیے جاتے ہیں ناجائز، اور 18 ماہ میں 50 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، بہت پہلے میں گیا تھا چین اور اخبار نویسوں کے ساتھ، تو یہ تو بہت عرصے سے کام کر رہا ہے، تو یہ 50 ارب کا معاملہ تو نہیں، یہ تحفہ ہے، یہ تحفے ہیں بے نظیر کے، زرداری کے، نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے۔ وہ جو 9 منصوبے جن پہ نواز شریف صاحب کا نام ہے، وہ 3 ماہ کا بجٹ ہے، بہت سی سکیمیں ہیں، اب میں تفصیل میں کیا جاؤں اس کی۔ سراج الحق صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہی راجوڑے والی بات کہ سندھ میں ڈاکو راج ہے، اندرون سندھ پولیس غائب ہے، اور لوگ جو ہیں رحم و کرم پر ہیں، وڈیرے ہیں، اس میں کل بھی عرض کیا تھا، وڈیرے ہیں جو ڈاکوں سے بھی حصہ وصول کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی حصہ وصول کرتے ہیں، بروکر ہیں وہ۔ گوادر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ حملے کی کوشش ناکام ہو گئی، 29 اور 30 جنوری کی درمیانی شب بھی ہوا تھا۔ یہ قصہ کب شروع ہوا تھا؟ فخر ایشیا قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، جب نیشنل عوامی پارٹی کی، بعد میں اس کا نام ہو گیا عوامی نیشنل پارٹی، اس کی حکومت برطرف کی گئی، لوگ پہاڑوں پر چلے گئے۔ بھٹو صاحب کے ایک جلسے میں دستی بم دھماکہ ہوا، عبد المجید غالباً اس آدمی کا نام تھا، جو وہ اس میں ہلاک خود ہی ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی پیدا ہوا، اور نہیں ہاں مجید لانگو اس کا نام تھا، اس کا نام بھی مجید رکھا گیا۔
جس نے بلوچستان لبریشن آرمی میں، یہ بلوچستان لبریشن آرمی جس نے حملہ کیا اس کا نام رکھا گیا، اور وہ بلوچستان لبریشن آرمی میں اس نے شمولیت 2011 میں وہ بھی مارا گیا. پھر اس کے نام پہ مجید بریگیڈ بنایا گیا. ایک علی امین گنڈا پور صاحب نے وضاحت کی ہے کہ میں وزیر اعلیٰ سے اس لیے ملا کہ صوبے کا حصہ وصول کرنا ہے. کتنے؟ 1600 روپے. تو عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ کوئی نہیں دیں گے وفاق والے پیسے، ٹالتے رہیں گے، وعدہ کر لیں گے. اور یہ کہا شریف خاندان سے زیادہ وعدہ فراموش، وعدہ توڑنے والا کوئی نہیں ہے. ناقابل اعتبار کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. کن لوگوں کے حوالے ہمیں کر دیا گیا ہے. اللہ سے دعا کریں، صرف دعا نہیں، کوشش بھی کریں. اور کوشش میں ہمیشہ کہتا ہوں شائستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، جمہوری حدود میں رہتے ہوئے. کن لوگوں کے ہمیں حوالے کر دیا گیا ہے. کیسی ابتلا ہے. اور ابتلا سے نجات کے لیے حکمت چاہیے ہوتی ہے، ٹھنڈے دل سے صحیح تجزیہ کرنا ہوتا ہے، موزوں طریقے سے کوشش کرنی ہوتی ہے. چیخ و پکار سے خود ترسی پیدا ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، نجات نہیں ملتی. نجات کا راستہ جو ہے وہ بہترین تجزیے کے ساتھ حکمت عملی بنائی جاتی ہے اور شائستہ طریقے سے جدوجہد کی جاتی ہے. اللہ ہم پہ رحم کرے، لیکن اللہ انہی پہ رحم کرتا ہے جو رحم کے طالب ہوتے ہیں. فرمایا اللہ بندوں کے لیے ویسا ہی ہے جیسا وہ اس پہ گمان کریں. ہم بڑے بدگمان لوگ ہیں، ناشکر ہیں ہم. اچھا گمان کریں اور صحیح خطوط پہ کوشش کریں. یہ کوئی کرائسس ہی نہیں ہے. یہ 3767 جیسی صورت، 1936-37 جیسی صورتحال نہیں ہے جب قائد اعظم کو 24% ووٹ ملے تھے. یہ گیلی پولی جیسی صورتحال نہیں ہے جب پورا یورپ ترکی پہ چڑھ آیا تھا. اتنا بڑا کرائسس نہیں ہے جس سے ہم نکل نہ سکتے ہوں، لیکن نکلنے کے لیے سلیقہ چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.